السلام علیکم، میں حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی صورتحال ہے۔ ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی، ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور یہ اس ٹائم صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے اڈیالہ جیل جایا جائے گا۔ ابھی آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی صورتحال ہے کہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین بھی یہاں پہنچے ہیں، اس کے علاوہ جو کارکنان ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے اڈیالہ جیل جایا جائے گا۔ یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ یہاں نعیم حیدر پنجوتا موجود ہے۔ پنجوتا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام رستے بند ہیں اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے، تقریباً 5 چیک پوسٹیں لگائی گئی ہیں، وہاں مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں، پمپ بند کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف یہاں احتجاج جاری ہے، ایک طرف اڈیالہ کے باہر لوگ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور ایک طرف سوابی بند ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تمام لوگ جو گھروں سے نکلے ہیں، تمام پارلیمنٹیرین جو نکلے ہیں، تمام نمائندے جو نکلے ہیں، یہ اس وجہ سے نکلے ہیں کہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو آئسولیشن کے اندر رکھا گیا ہے، ان کی آئسولیشن ختم کی جائے، اور عدالتوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو لگایا جائے تاکہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے، انصاف دیں اور عمران خان کو رہا کریں۔ سمپل بات ہے، تو اس میں تو دو ٹوک بات ہے نہیں۔ دوسری بات یہ رہ گئی کہ یہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے پارلیمنٹیرین نہیں ہے، اس کے ساتھ ایم پیز نہیں ہے، ایم این ایز نہیں ہے، سینیٹرز نہیں ہے، کابینہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا نہیں ہے، تو آج پھر آپ کو دفعہ 144 کیوں لگانی پڑی؟ آج آپ کو راستے کیوں بند کرنے پڑے؟ آج آپ کو بھاری نفریاں کیوں بنانی پڑی؟ آج جو ہم سن رہے ہیں کہ جی آنسو گیس ہے، جی شیل ہے، فلانے، آج لوگ آئے کھڑے ہیں، یہ سارے لوگ یہ ڈیسائیڈ کر کے آئے کھڑے ہیں کہ ہم نہ ہم آنسو گیس کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آپ کے شیلوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آپ کی گولیوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آپ کی طرف سے فسائد کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم پرواہ کرتے ہیں تو صرف عمران خان کی پرواہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے اس وقت پوری قوم جو ہے وہ پریشان ہے۔ 4 تاریخ کو ان کی آئسولیشن جو ہے وہ شروع ہوئی، اس وقت 1 مہینہ ہونے والا ہے، 2 دن باقی ہیں، تو عمران خان کو آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ صرف عمران خان کی حد تک جو بات کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، تو عمران خان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی آئسولیشن کے اندر ہے، کیا وہ بھی سیاسی گفتگو کرتے ہیں؟ تو یہ تمام ان کے جواز ہیں۔ ان کو خود نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں آئسولیشن کے اندر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے۔ جو آج جا کے وزیر مشیر رانا ثناءاللہ جی، فلانا جی، ڈمکانا جی، اڈیالہ جیل جانے والے تمام رستے جو ہیں وہ بند ہیں، تمام دکانیں بن کے آج بند کر دی گئی ہیں، جو آج تک ہم نے اڈیالہ جیل نہیں دیکھا۔ آج اس وجہ سے بند کی جا رہے ہیں کیونکہ آج دفعہ جو 804 ہے وہ نافذ ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے دکانیں بند ہیں، اسی وجہ سے راستے بند ہیں۔ دفعہ 804 نہ ہوتی تو پھر یہ روڈز بھی کھلے ہوتے، پھر سارے معاملات بھی کھلے ہوتے۔ دیکھیں، پوری قوم جو ہے وہ پریشان ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے۔ آج بہنیں اور وکلاء کی ملاقات کا دن ہے۔ آج ہم بیٹھیں گے، ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی، یہ تمام نمائندے جو لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کے ووٹوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ، یہ 80% عوام کی جو وہاں نمائندگی ہوگی، یہ نمائندگی کریں گے اور وہاں تب تک بیٹھیں گے جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ یہ اس ٹائم صورتحال ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین پہنچے۔ مرزا افریدی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ آج ایک طرف سوابی بند ہے، ایک طرف یہاں ہائی کورٹ کے باہر پارلیمنٹیرین ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان پہنچ رہے ہیں، لیکن اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے تمام رستے بند ہیں، وہاں نو گو ایریا ہے، وہاں تمام مارکیٹس بند ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ مطالبہ تو ایک ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو، اتنی رکاوٹیں کیوں ہیں؟ دیکھیں، آپ نے چوتھی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آج ہمارا جوائنٹ سیشن تھا ابھی، اس جوائنٹ سیشن میں ہم نے بخود احتجاج کیا، ٹھیک ہے، اور ایک بل آیا ہوا تھا، اس کے اوپر ہم نے جو ہماری اس کے اوپر تجویز تھی وہ ہم نے ڈال دی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج دفعہ 144 لگا ہوا ہے۔ میں اپنے ورکرز کا، اپنے ایم پی ایس کا، اپنے ایم این ایس کا، سینیٹرز کا، جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں موجود ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دفعہ 144 میں بھی یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں، اور اڈیالہ کی سائڈ راولپنڈی میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی جائیں گے وہاں پہ، اور خان صاحب کی محبت میں ہم ساری رات وہاں بیٹھیں گے۔ علی ماہان کا کہنا ہے کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو میں اٹھ کے نہیں جاؤں گی، تو ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے، ساتھ ہی بیٹھیں یہ گے۔ ہمارا فیصلہ ہے۔ ہم اپنے سارے چیزیں ساتھ میں لے کے آئے ہیں، ہم وہاں سوئیں گے، اور جب تک ملاقات نہیں ہوگی ہم وہاں پہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اس ٹائم میں صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی صورتحال ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے، تمام پارلیمنٹیرین کو پیچھے کیا جا رہا ہے،
اور آج کا دن جو ہے وہ ایک اہم دن ہے، کیونکہ آج کے دن ایک وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے تمام پارلیمنٹیرین کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اور اس کے بعد تمام پارلیمنٹیرین کو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کا حکم دیا ہے، اڈیالہ جیل جانے کا کہا ہے۔ اس سے پہلے بہت بیٹھے تھے، ساری رات بیٹھے تھے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اور آج خان صاحب کی بہنیں پہنچیں گی، آج علیمہ خان، عثمہ خان، نورین خان نیازی پہنچیں گی، اور آج ملاقات نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، یہ اہم ہے۔ لیکن اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اڈیالہ جیل پہنچیں گے، اڈیالہ جیل پہنچ کے اڈیالہ کی صورتحال دکھائیں گے کہ اڈیالہ کی کیا صورتحال ہے، اور یہاں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ شاید ہٹک صاحب آ رہے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہٹک صاحب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران جو قومی اسمبلی ہیں وہ بھی یہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس ٹائم یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی نفری ہے، اس کے بعد یہ تمام لوگ یہاں سے اکٹھے ہو کے اڈیالہ جیل کی جانب جائیں گے۔ سو یہ اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں جی، اس ٹائم یہ صورتحال ہے۔ جنید اکبر صاحب، یہاں جو ہے وہ اس ٹائم آپ تمام پارلیمنٹیرین ہیں، اس کے بعد اڈیالہ جیل جایا جائے گا، کیا سمجھتے ہیں ملاقات ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ اویلیبل فورم ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ججوں کو جگائے، کوشش کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کو جگائے، جتنی ہماری بس میں ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کڑے ہیں، کڑے تھے اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ، خان کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کی بالادستی کے دیں، اور انشاءاللہ تعالی چونکہ آج ہمارا جوائنٹ سیشن تھا تو ابھی باقی سینیٹران صاحبان میگان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو سب اکٹھے یہاں ہوں گے اور پھر انشاءاللہ اکٹھے جو ہے سارے اڈیالہ جائیں گے۔ دفعہ 144 نافذ ہے جی۔ بھائی جان، جب ہر بندے پہ درجنوں کے حساب سے 780 یہ ہے، تب 144 کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت؟ اگر ان چیزوں سے ہم ڈرتے تو پھر خان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اگر آج ملاقات نہ ہوتی تو دھرنا دیا جائے گا وہ اڈیالہ؟ تو انشاءاللہ قیادت جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ نے تو کہا کہ ووٹ کے نہیں جائیں گے۔ جو ہم بھی جب وہ بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ سو اس ٹائم یہ صورتحال ہے۔ غنی افریدی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آج کا دن ایک عام دن ہے ملاقات کے حوالے سے، اس کے بعد ابھی آپ اڈیالہ روانہ ہوں گے، تو کیا سمجھتے ہیں ملاقات ہو پائے گی، نہیں ہو پائے گی، اور اگر نہیں ہوتی کیا وہاں بیٹھا جائے گا، دھرنا دے دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید تو ہے کہ انشاءاللہ آج خان کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کل جب ہماری پارٹی کے دین نے اعلان کیا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ اڈیالہ کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے، تو اسلام آباد میں اور دلی میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا، لیکن تحریک انصاف کے ورکر اور پارلیمنٹیرین نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دفعہ 144 نافذ کی جواب دے سکتے ہیں۔ ہزاروں لوگ جو ہے نا پارلیمنٹیرین اور ورکر آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اڈیالہ بھی جائیں گے، اور پارٹی پالیسی کے مطابق جہاں بھی جانا پڑا تو انشاءاللہ جائیں گے اور پروٹیسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ سو یہ اس ٹائم ہائی کورٹ کے باہر کی صورتحال ہے۔